کو میں آواز دینا چاہوں گا، وہ آئیں جناب قاری ضیاء الحق صاحب، یعنی اظہار الحق رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے، قاری اظہار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، قیام الحق سلمہ، وہ آئیں اور اپنا پروگرام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرا وطن جو میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، میرا وطن جو میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہوگا یہ وہ ستارہ ہے۔ رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار، رہے وطن میں ہماری محبتوں کا معیار، ہمارے خون کے قطروں سے آشکارا ہے۔ جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، جنہیں ہے شوق کہ کھیلیں وطن کی عصمت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں علماء کرام، سچا شعر ہے۔ و دانشوران قوم و ملت اور حکم صاحبان، آج کے اس اہم دن کے موقع پر میرا موضوع سخن میرے خوابوں کا ہندوستان ہے۔ میرا یہ ملک ہندوستان اپنی آغوش میں ایسی ایسی چیزوں کو لیے ہوئے ہے کہ جس پر پوری دنیا فخر کرتی ہے، جس کے سینے میں شاہ جہاں کی مسجد اور تاج محل کی عظمت پوشیدہ ہے، مہاتما بدھ اور سلطان ٹیپو اس کے پروردہ ہیں، اشفاق اللہ خاں اسی کا لال ہے، نور جہاں کی عفت اسی کے صدقے ہے، گنگا جمنا کی روانی اسی کے پیار کا صدقہ ہے، فطرت کی لہریں اسی کی گود میں ہے، ہمالیہ کے سر پر اسی کا تاج ہے، بریگیڈیئر عثمان کو شجاعت اسی نے بخشی ہے، ویر عبدالحمید کو بہادری اسی نے عطا کی ہے، حسین احمد مدنی کو جھولا اسی نے جھلایا ہے۔ حضرات، آج ہمیں اپنے ان بزرگوں کی قربانیاں یاد آتی ہیں جنہوں نے اپنے ملک کی آزادی کی خاطر بیوی بچے اور مال و دولت سبھی کو تیاگ دیا، وطن چھوڑنا گوارا کیا، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کیا، سولی پر چلنا گوارا کیا، سب کچھ گوارا کیا، لیکن جب تک اپنے ملک کو انگریز کے ناپاک پنجے سے چھڑا نہیں لیا اس وقت تک دم نہیں لیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ حضرات گرامی، اپنے ان بزرگوں نے ساری قربانیاں کیوں پیش کی؟ بیوی بچے اور مال و دولت کی محبتوں کو بالائے طاق کیوں رکھا؟ سر کٹا دینا آسان کیوں سمجھا؟ سولی پر مسکراتے ہوئے کیوں چل گئے؟ اسی لیے تو کہ آج اگر ہم ان مصائب و آلام پر صبر کر لیں گے اور ان تکالیف کو جھیل لیں گے تو آنے والی ہماری نسلیں اور باشندگان وطن آزادی کے ساتھ زندگی گزاریں گی، غلامی کے طوق ان کے گلے میں نہیں ہوں گے، ہر طرح سے آزاد رہیں گے، رہنے سہنے کی آزادی رہے گی، کھانے پینے کی آزادی رہے گی، اذانوں اور نمازوں پر پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی، مسجدوں اور عیدگاہوں میں تالے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو مسمار نہیں کیا جائے گا، بلا تفریق مذہب و ملت، دین و دھرم اور بھائی چارگی کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ انسانیت کے ہمدردوں، شاید کہ آپ نے میری بات سمجھ لی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اجمالی گفتگو نے آپ کی آنکھوں میں نمی پیدا کر دی، آپ نے اپنے قلوب میں کراہ کی آواز سن لی۔ میری یہ صدا کسی خاص کے لیے نہیں، نہ ہندو کے لیے، نہ مسلم کے لیے، نہ سکھ کے لیے، نہ عیسائی کے لیے، نہ بدھ کے لیے، نہ پارسی کے لیے، بلکہ سنیے، 100 بار سنیے، اپنے قلوب پر نقش کیجئے۔ میری یہ صدا انسانیت کے ساتھ سچی پکی بیدار محبت کرنے والوں کے لیے ہے، محبت کا چراغ جلانے والوں کے لیے ہے، نفرت کا دیپ بجھانے والوں کے لیے ہے۔ لیکن ہائے رے انسان، تو کتنا سادہ دل نکلا کہ اپنے پرائے کو نہ پہچان سکا، خیر و شر کی تمیز نہ کر سکا۔ اس بھولے پن پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ ہم سمجھتے تھے کہ بوئے گل امین راز محفل ہے، ہم سمجھتے تھے کہ بوئے گل امین راز محفل ہے، مگر یہ خان ماں برباد خود کانٹوں کا دشمن ہے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو سامن ہے۔
इंसानियत के गमखारों, आओ आज मिलकर कुछ अहदो पैमान करते हैं, अपने खूने जिगर से दिल के अरमान रकम करते हैं और इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले इस आदीम शान इजलास में बज़ुबान हाल ये वाज़ेह कर देना अपना अखलाकी फरीदा तस्वुर करते हैं कि मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान क्या होगा। तो सुनो, अपने दिल के दरीचों को खोलो, क्योंकि मेरी ये सदा नायाब ना सही पर कामयाब जरूर है। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ तराने मोहब्बत लोगों की जुबानों पर जारी हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ इंसानियत की पासदारी हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों ने हर एक की इबादत गाहों की तक़द्दुस की कसम खा रखी हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ कराहती हुई इंसानियत नजर आती हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ मेरे नबी आखिरुस्समा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हसना की झलक आती हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ सदाकत के आईने में निफाक की कराहत आया होती हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ अपने भाइयों की पर्दा तरी नहीं बल्कि पर्दा पोशी की जाती हो। मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान वो है जहाँ खुदा ना खास्ता कोई बदबातिन शरपसंद किसी मस्जिद की मिसमारी के लिए आगे बढ़े तो उसको कैफरो किरदार तक पहुँचाने के लिए हिंदू भाइयों की टीम खड़ी हो जाए। इसी तरह मेरे ख्वाबों का हिंदुस्तान ये भी है कि अगर कोई किसी की इबादत गाह पर हाथ डाले तो उसके हाथ तोड़ने के लिए हम मुसलमान आगे बढ़े। इसी तरह अगर किसी सिख भाई की इज्जत व वकार की पगड़ी उछाली जाए तो हम उसकी इज्जत की बहाली के लिए अपनी जान की बाजी लगाने के लिए खड़े हो जाएं। हजरात सामाईन, जो शख्स मेरे इन नज़रियात की खिलाफ वर्जी करेगा मैं उसे परमला इंसानियत का दुश्मन और हैवानियत का आलम बरदार करार दूंगा और उसे सरे आम जालिम व जाबिर आया करूँगा। और मैं ये पैगाम हर चप्पे चप्पे पर देकर रहूँगा कि मेरा कातिल तुझे कहते हैं सब और ठीक कहते हैं। मेरा कातिल तुझे कहते हैं सब और ठीक कहते हैं। कसम 100 बार तुम खाओ, कसम खाने से क्या होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत अच्छे, बहुत खूब।